یہ پہلا پیغام ہے میرے آقا کی آمد کا۔ اب وہ حاسدین جو اپنے حسد کی وجہ سے میرے آقا پر ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا، اور خالی انکار نہیں کیا بلکہ آگے اس حسد کے کرشمے دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب ان حقیقتوں کو ظاہر کرنے آئے جو تم مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اب وہ دیکھتے تھے کتابیں بھری پڑی ہیں، تورات میں بھی شان مصطفیٰ بیان ہوئی، زبور میں بھی عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ موجود، مگر وہ کیا کرتے؟ میرے آقا کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ حضور کے ذکر کو کیا کرتے؟ بولیے، چھپاتے پھرتے۔ تعریف کر دی کتابوں میں، وہ آیات نکال دی، بعض آیات کا معنی بدل دیا، ان کا مفہوم بدل دیا، اور جہاں کچھ نہ کر سکے انہوں نے وہ آیتیں پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ قرآن وہ ان کتابوں کے وہ حصے بیان کرنا ہی بولیے چھوڑ دیے، تاکہ کسی کو حضور کی شان کا پتہ نہ چلے۔ اب وہ حاسد شان چھپا رہے ہیں۔ رب نے کہا بدبختو، تم میرے حبیب کی عظمتوں شانوں پر لاکھ پردے ڈالو، غور سے سن لو، تمہارے چھپانے سے مصطفیٰ کی شان کبھی چھپے گی نہیں، تمہارے چھپانے سے میرے حبیب کی شان چھپے گی نہیں، چونکہ ہم نے یار سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے جب ذکر خدا بلند کر رہا ہے، ان یہود جیسے حاسدوں کے چھپانے سے اب تیری شان میں کمی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ تو یہود چھپاتے تھے، خدا محبوب کی شان ظاہر فرماتا تھا۔ حبیب کی شان کیا کرتا؟ بولیے ظاہر۔ تو پہلا پیغام آپ نے کیا سنا؟ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل کا، پیچھے تک، دل کا حسد سے پاک، بالکل صاف نیت کے ساتھ، کیا؟ نیک نیتی کے ساتھ ہدایت کی منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا۔ باقی جتنی کمیاں ہیں خدا پوری فرما دے، مگر اندر حسد کی گرہ لگ جائے تو اسے کوئی کھول، اور رب اس کو کھولتا بھی ان پر اپنی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا امپورٹنٹ میسج اس آیت کریمہ کا کہ یہود کی روش کیا تھی کہ وہ حضور کی شانیں، عظمتیں، کمالات جو پہلی کتابوں میں موجود تھے، مگر ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگ ان شانوں کو جان نہ سکے، ان شانوں کو جان، یہ طرز یہود تھا۔ اور خدا کی سنت اور رب کائنات کا عمل کیا تھا کہ ورفعنا، وہ پردے اٹھا اٹھا کر حبیب کی شانیں دکھاتا تھا، حبیب کی شانیں۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ، قیامت تک دو طبقے ہوں گے، توجہ ہے، قیامت تک کتنے ہوں گے؟ دو طبقات ہوں گے، ایک سنت الہیہ پر چل رہا ہوگا اور ایک طریقے یہود پر چل رہا ہوگا۔ سنت الہیہ محبوب کی شانیں دکھانا ہے، اور طریقے یہود مصطفیٰ کی شانیں چھپانا۔ مصطفیٰ کی شانیں بولیے چھپانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ پھر بولیے یہود کا۔ لہذا قیامت تک کتاب کا علم رکھنے والے، کیا کتاب کا علم رکھنے والے، اگر وہ آپ کو سب کچھ بتائیں، نماز کی بات بھی کریں، روزے کی بات بھی کریں، حج زکوٰۃ کی بات کریں، حرام حلال کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، ارے وہ سارے احکام شریعت آپ کو بتائیں، مگر مصطفیٰ کے زلف و رخسار کی بات نہ کریں، حضور کے مکھڑے کی بات نہ کریں، آقا کی سیاہ کنڈل والی زلفوں کی بات نہ کریں، علم نشرح کے سینے کی بات نہ کریں، مدینہ کی گلیوں کی بات نہ کریں، اور میرے مصطفیٰ کے لب و رخسار کی بات نہ کریں، آقا کی مزمل والی کملی کی بات نہ سنائیں،
مدثر والی چادر کی بات نہ سنائے، یہ ساری آیتیں پسے پشت ڈال دے، یہ سارے احکام، یہ سارا بیان قرآن پیچھے ڈال دے، اور آگے کیا باقی سب کچھ بیان کرتے پھرے، جن کی زبان پر کبھی شان رسول نہ آئے، سمجھ لو یہ طریقہ خدا کا نہیں، یہ طریق یہود کا طریقہ، کہ کتاب میں موجود سب کچھ ہے مگر تخفون من الکتاب، یہ اس کتاب سے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، شان مصطفیٰ کو چھپانا، یہ طریقے یہود ہے۔ اور ورفعنا لک، یار کے ذکر کی دھوم مچانا، یہ سنت خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت الہیہ ہے۔ لہذا دوسرا اہم پیغام کہ لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو، کیا ہدایت چاہتے ہو تو محض علم سے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ خالی علم سے ہدایت، بولیے، کیونکہ یہود کے پاس علم کی کمی تورات کا بھی تھا، زبور کا بھی تھا، انجیل کا بھی، بولیے، علم تھا، مگر اس علم کا کیا فائدہ کہ جس علم نے انہیں شان مصطفیٰ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ لہذا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو خالی علم سے نہیں بلکہ اس علم سے ہدایت ملے گی۔ اس عالم کی صحبت میں بیٹھو، اس عالم کی مجلس میں بیٹھو جو آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تعلیم دین کے ساتھ ساتھ شان مصطفیٰ بھی دکھائے، عظمت مصطفیٰ بھی بتائے، رفعت رسول کی بات کرے۔ ارے جس کی مجلس میں سالہ سال بیٹھے، ان کے خطاب سنے، جمعے کے خطبے سنے، درس سنے، واعظ سنے، تبلیغ سنے، اور سارا واعظ و تبلیغ احکام شریعت پر ہو، نماز روزے پر ہو، حلال حرام پر ہو، باقی سب کچھ بتائیں، مگر کبھی حضور کا ذکر نہ سنا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ حضور کا بولیے نا، آقا کے مکھڑے کی بات نہ سنائیں۔ ارے تاجدار کائنات کی پاک گلیاں جن کی لا اقسم بہذا البلد کہہ کے خدا قسمیں کھاتا، اس مدینے کی گلی کی بات نہ کریں۔ تاجدار کائنات کے عشق، ادب اور حضور کی محبت کی بات، آقا کے لب و رخسار کی بات، یہ ساری باتیں بھی تو اسی کتاب میں، اسی قرآن میں ہیں، مگر جو یہ سب کچھ نہ کرے، باقی سب کچھ بتائے سکھائے، سمجھ لیں تخفون من الکتاب، کہ وہ اس کتاب میں آج بھی شان مصطفیٰ چھپا رہا، شان مصطفیٰ، اور رب نے کہا کسی کے چھپانے سے میرے حبیب کی شان چھپتی نہیں۔ لہذا یہ دو صفتیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی بیان کی۔ ایک تو فرمایا کہ وہ ساری حقیقتیں جنہیں تم چھپاتے ہو میرا حبیب کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے، پہلی۔ اور دوسری فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری کوتاہیاں، غلطیاں، کمزوریاں اے یہود جو حسد کی وجہ سے تم میرے حبیب کے ساتھ کرتے ہو، وہ تمہارے بہت سارے معاملات سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درگزر، چشم پوشی، معاف کر دیتے ہیں۔ اگر پردے اٹھا دیں تو سوائے ذلت اور رسوائی کے تمہیں اور کچھ نہ ملے۔ اور بولیے، تو میرا حبیب تمہیں رسوا کرنے نہیں، ارے تمہیں نادم اور شرمندہ کرنے نہیں آیا، میرا مصطفیٰ لوگوں کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ ارے وہ حبیب جو اپنے دشمنوں کا پردہ اٹھا کر انہیں بھی نادم نہ کرے، انہیں بھی شرمندہ نہ کرے، ان کی عزت کا بھی پاس رکھے، آج کلمہ اس مصطفیٰ کا پڑھے، اس رسول کی غلامی کا دم بھرے اور اس رسول کے عشق کا نعرہ لگائیں، اور پھر دشمن تو دور رہ گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کی پگڑی اچھالیں، ان کی عزت سے کھیلیں، ان کی عزت کا جنازہ نکال دیں۔ تو مجھے سچ بتائیے کہ کیا ہمارا اس مصطفیٰ کے قدموں سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے؟ بولیے،
تو دوسرا پیغام وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میرے آقا اپنے یہود جیسے حاسد دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے. کیا کرنے والے؟ بولیے. پس حاضرین محترم، کتنا یہ تیسرا میسج کہ آؤ دیکھو کہ عفو ہے، معافی ہے، جو حاسدوں کو بھی معاف کر دے، جو دشمنوں کو بھی معاف کر دے، جو کسی کی پگڑی نہ اچھالے، گالیاں دینے والوں کو بھی دعا دے دے. گالی کا جواب بھی گالی سے نہ دے، سمجھ لے وہ طریق رسول پر ہے، وہ سنت رسول پر ہے. اور جو سرے عام پگڑی اچھالے، گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے، کسی کی عزت کا پاس نہ رکھے، لاکھ دعوی عشق کرے، سمجھ لیں اس کا رسول کے قدموں سے دور کا کوئی تعلق. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک اس رسول کی سیرت کا رنگ نہیں تو عشق کیسا. تو پہلا میں نے عرض کیا کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی شان بیان ہو. دوسرا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی، پھر بولیے، دشمنوں کو بھی معاف کر دی. جس کا اتنا وسیع ظرف ہو، سمجھ لیں کہ اسے بارگاہ رسالت سے فیض مل رہا، بارگاہ رسالت سے. بولیے. اور جو اتنا کم ظرف ہو، اتنی سی بات پر اچھل پڑے، اور یہ بھی اس کو خیال نہ رہے کہ میں کس منصب پر ہوں، کہاں بیٹھا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ اس کا کوئی حضور کی بارگاہ سے عشق، ادب، غلامی تو دور کی بات ہے، دور کا بھی کوئی واسطہ مصطفیٰ کے قدموں سے. آؤ شاکان رسول، پہلا عمل، آؤ حبیب کی شان ظاہر کرنے والے، مصطفیٰ کے ذکر کو عام کرنے والے بن جاؤ. اور دوسرا رنگ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا اپنے اوپر چڑھا لو کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. اپنے ظرف وسیع کر لو. کیا کر لو؟ بولیے، ظرف. یہ دوسرا پیغام ہے تاجدار کائنات کی نسبت کا. اب یہ دونوں شانیں کس کی بیان ہوئی؟ میرے آقا کی. اور قد جاءکم رسول، کس کا ذکر ہوا؟ حضور علیہ السلام کا. اب حاضرین محترم، جس نقطے پر آپ کو لانا تھا کہ پہلا اہل کتاب سے خطاب کر کے فرمایا قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا. کون سا رسول؟ اب رسولنا پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اس پر تو کسی کا اختلاف بولیے نہیں. یبین لکم کثیر، چھپی ہوئی حقیقتوں کو ظاہر کرنے والا، یہ شان بھی مصطفیٰ کی، اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، تیسری شان معاف کرنے والا، یہ بھی شان میرے مصطفیٰ کی، اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں. ارے لوگو، جس رسول کا تذکرہ اللہ نے شروع میں کیا، پھر ایک شان بھی اس کی، دوسری شان بھی اس کی، تیسری بیان کی قد جاءکم من اللہ نور. کیا؟ قد جاءکم من اللہ. یہ اسی تسلسل میں تیسری شان آ رہی ہے. جب یہاں پہنچے تم نے کہا رسول و نبی مصطفیٰ ہے، حقیقتوں سے پردے اٹھانے والا بھی مصطفیٰ ہے، معاف کرنے والا بھی مصطفیٰ ہے. جب بات نور کی آئی تم نے کہا یہ قرآن ہے. کیا کہا؟ یہ یہاں قرآن پھر کدھر سے آ گیا؟ ارے یہ اسی رسول کا تذکرہ ہے، رسول و نا سے جو شروع ہوتا ہے اور قد جاءکم من اللہ نور پہ آ کے ختم ہوتا ہے. تو خود قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس نور سے مراد کتاب نہیں، اس نور سے مراد اللہ کا، بولیے، رب کا رسول ہے، محبوب خدا ہے. اور آگے کتاب کی بات الگ سے کی، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب. اور تو واو لگا کر اللہ نے درمیان میں حد فاصل قائم کر دی کہ نور اور ہے، کتاب، بولیے کتاب. تو نور سے مراد میرے آقا کی ذات. جاءکم رسولنا سے جن کا ذکر شروع ہوتا ہے، جو حقائق سے پردے اٹھانے والا ہے، جو دشمنوں کو معاف کرنے والا ہے. اب یہود سے کہا جا رہا ہے کہ اے یہود غور کرنا،
یہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں. قد جاءکم من اللہ نور، یہ تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور بن کے تشریف لانے والا میرا مصطفیٰ.